الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ سامعین عزیز احتشام، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مچھڑے امتیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، میں نے بھی نماز فجر پڑھانی ہے، باجماعت سب نے پڑھنی ہے، وقت پہ سوئیں گے، وقت پہ اٹھیں گے، نماز تہجد کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ اللہ پاک اپنے حبیب علیہ السلام کا صدقہ ہمیں 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب مبارکباد کے مستحق ہیں دونوں برادران کہ جنہوں نے آمنہ کے لال اپنے اور میرے اور آپ کے پیارے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار محبت کے لیے ہمیں مدعو فرمایا، ہمیں دعوت دی، ہم آئے اور محمد کی محفل کو، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ حضور آپ کو اگر آپ کا کوئی اہل محبت بلائے، آپ گھر کو بھی سجائیں گے، بارونق بھی کریں گے، استقبال بھی کریں گے، لیکن حضور کے بلائے ہوئے مہمان پریشان بیٹھے ہوں، پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی، کب گھر جائیں گے۔ یارو آ ہی گئے ہو تو پھر ذرا مسکرا کے اور محبت سے بیٹھیے، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اب میں ہر ایک کی طرح یہ تو نہیں کہوں گا کہ جو اب آپ پیچھے بیٹھے ہیں آگے آ جائیں، اتنا ہی کہوں گا، اللہ کا فرمان ہوگا، مصطفیٰ کا فرمان ہوگا، اہل محبت بیٹھے ہیں، قدر کیجئے۔ آپ کی مسکراہٹیں اللہ ہمیشہ آپ کے چہروں پہ رکھے، آپ کے چہروں پہ تبسم ہو، اللہ غموں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب آمنہ کے لال کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تو حضور کے صحابہ قریب آ کے حضور سے پوچھنے لگے، یا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ؟ کیونکہ حضور کا کوئی بھی عمل بے فائدہ اور بے مقصد نہیں تھا۔ میرے آقا علیہ السلام کے ہر سبق، ہر لفظ اور ہر کلام کے اندر ایک حسن تھا، ایک محبت تھی، ایک الفت تھی، ایک پیار تھا۔ میرے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی بھی اہم محفل، بابرکت محفل ختم ہوتی ہے، اس محفل میں اللہ کے فرشتے آتے ہیں، وہ اللہ کے فرشتے اس محفل کے بعد اپنے رب کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ میرا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے، میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ کیا رب جانتا نہیں ہے؟ رب جاننے کے باوجود بھی اپنے بندوں کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے فرشتوں سے پوچھتا ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، مالک تیرے بندوں کے پاس گئے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ مالک پوچھتا ہے کیا مانگ رہے تھے؟ تو اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں، مالک تیری جنت کی طلبگار تھے، تیری جہنم سے دوری مانگ رہے تھے۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں نے ان کی بخشش فرما دی ہے، میں نے ان کو جنت عطا کر دی ہے۔ وہی فرشتے عرض کرتے ہیں، مالک ایک بندہ ایسا تھا جو محفل میں نہیں آیا تھا، کسی سے ملاقات کرنے آیا تھا، آ کے بیٹھ گیا اور بیٹھتے بیٹھتے باتیں اس نے بھی سن لیں۔ میرا رب فرماتا ہے آیا اپنوں میں ہے، میں نے اس کی بھی بخشش فرما دی ہے۔ اور سامعین احتشام، ہم تو اس محبوب کے میلاد میں آئے بیٹھے ہیں جس کے بچپن کے سجدے سے لے کر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب حضور کا قرب وصال تھا، آخری لمحے تھے، گل قدس کی پتیوں پہ حرکت تھی، میں نے قریب جا کے توجہ کی کہ میرے محبوب اس لمحے کس کو یاد کر رہے تھے؟ اے حضور کے میلاد میں آنے والوں، اس لمحے بھی میرے مصطفیٰ کے لبوں پہ یہی الفاظ تھے، اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے۔ وہ کتنا سہانا منظر ہوگا کہ جب جنت الفردوس ہوگی، سارے انبیاء مصطفیٰ کے پیچھے ہوں گے اور میرے آقا علیہ السلام کے قرب میں اور آپ ہوں گے حضور کے دامن عطر سے لگ کے، ہم جنت میں جا رہے ہوں گے کیونکہ ہم حضور کے عاشق ہیں۔
ہم حضور کے عاشق ہیں، آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس کلمے کا صلہ ہمیں جنت کے طور پہ ملا گا۔ اور اس کے لیے ضروری کیا چیز ہے؟ جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی اور آمنہ کے لال کی ولادت ہوئی، حضرت سیدنا آمنہ نے آقا علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں میں لیا، مکھڑا مصطفیٰ دیکھا تو زبان پہ کلمات تھے، ایسا حسین چہرہ پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر گئیں، سینے سے لگایا، مکھڑا مصطفیٰ کو دیکھا۔ حضرت شیمہ آپ کی بہن نے بھی مصطفیٰ کو دیکھا، لبوں پہ ایک ہی الفاظ تھے، ایسا حسین چہرہ ہم نے دیکھا نہیں۔ جبریل آئے اور فرمانے لگے، اماں جان آپ نے چار دیواری کے اندر یا شہر عرب کے بچوں کو دیکھا ہے، میں نے تو عرشیوں کو دیکھا ہے، فرشیوں کو دیکھا ہے، نہ عرشیوں کے اندر ایسا حسین چہرہ میرے رب نے بنایا ہے، نہ فرشیوں میں ایسا حسین چہرہ میرے رب نے بنایا ہے۔ یہ چہرہ میرے اور آپ کے نبی کو نصیب ہوا ہے۔ وہ اتنا حسین چہرہ کافر نے دیکھا مسلمان ہو گیا، یہودی نے دیکھا کلمہ پڑھ لیا، ظالم نے دیکھا ظلم چھوڑ دیا، جھوٹے نے دیکھا جھوٹ چھوڑ دیا، شرابی نے دیکھا شراب چھوٹ گئی، حرام خور نے دیکھا حرام خوری چھوٹ گئی۔ یارو جس نے بھی مکھڑے مصطفیٰ کا دیدار کیا گناہوں سے دور ہوتا چلا گیا۔ آج بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ یار مصطفیٰ کا دیدار کرے، مشکل نہیں ہے۔ میرے رسول خود فرماتے ہیں، جو میرا قرب چاہتا ہے میری ذات پہ کثرت سے درود پاک پڑھے۔ بلکہ حضور نے تو ایک راستہ اور آسان کر دیا۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ جو بھی بندہ مومن حضور کی ذات پہ 50 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھے گا، اس محفل کی یہی سوغات ہے، یہی آپ کا لنگر ہے، اس کو سنبھال کے رکھیے گا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کل قیامت والے دن میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کے مصافحہ کروں گا۔ اور سامعین ذی احتشام، میرے حضور کے میلاد کی خوشی منانا کیسے ہے؟ حضرت میرے محبوب علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک واقعہ بیان کیا اور ہم سن رہے تھے، میرے حضور کے صحابہ بھی سن رہے تھے، اور آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ میں حیران ہو رہا ہوں۔ حضور کا فرمان، سامعین ذی احتشام، وہ واقعہ کیا تھا کہ حضور کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 لوگ تھے جنہیں میرے رب نے آزمایا۔ میلاد کرتے ہیں، میلاد میں تلاوت قرآن پاک بھی ہوئی، نعت خوانی بھی ہوئی، بیان بھی ہو رہا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ لنگر شریف بھی ہوگا۔ یہ کوئی چیز مفت نہیں ہو رہی، ہر ایک چیز پہ کچھ نہ کچھ لگا ہے۔ تو سامعین ذی احتشام 3 بندوں کو رب آزمایا۔ پہلا وہ تھا کہ جس کے سر پہ بال نہیں تھے، دوسرا وہ تھا جس کو اللہ نے اس طرح آزمایا کہ اس کے جسم کے اندر اتنے دانے تھے کہ وہ ہاتھ رکھنے کی جگہ بھی نہیں تھی، اور تیسرا وہ تھا جو آنکھوں سے نبینا تھا۔ تینوں کو رب نے شفا دے دی اور مال بھی دے دیا۔ اب جس کے سر پہ بال نہیں تھے، اللہ نے فرشتہ بھیجا اور اس سے سلام دعا ہوئی۔ فرشتے کے سلام دعا ہونے کے بعد سامعین ذی احتشام، فرشتے نے کہا کہ اس مال میں سے اپنے رب کے نام پہ کچھ نکال۔ اس نے کہا یہ مال سارا مجھے میری وراثت سے ملا ہے، میرے باپ دادا کا مال ہے، میں اس میں سے تجھے کیوں دوں؟ فرمایا میں نے سنا ہے ایک وہ زمانہ تھا تیرے سر پہ بال نہیں تھے، دوسرے کو کہا تیرا جسم اس طرح تھا کہ جگہ جگہ پہ پھوڑے تھے، زخم تھے، تجھے بیٹھنے کے لیے بھی تکلیف ہوتی تھی، تجھے اٹھنے کے لیے بھی تکلیف ہوتی تھی۔ یارو وہ زمانہ تو دیکھو جب ہمیں کوئی جانتا بھی نہیں تھا، جہالت کا زمانہ تھا، کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ اور سامعین ذی احتشام، جب محو گفتگو ہونے لگے، انہوں نے کہا یہ مال ہمیں وراثت سے ملا ہے۔ وہ گیا اس اندھے کے پاس، نبینا کے پاس، کہ میں آیا ہوں اور آ کے یہ عرض کرنے لگا ہوں مجھے کچھ پینے کو چاہیے، کچھ کھانے کو چاہیے۔ وہ نبینا جسے رب نے آنکھوں سے نوازا تھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، سینے سے لگا کے کہنے لگا یہ سارا مال جو تیرا جی چاہے لے جاؤ، جہاں سے جی چاہے لے جاؤ۔ اس نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہا ایک وہ زمانہ تھا میری آنکھیں نہیں تھیں، میں دیکھنے سے معروم تھا، میں نے اپنے رب کے حضور دعا کی، مالک نے مجھے آنکھوں سے نواز دیا، میں دیکھ بھی سکتا ہوں، میں سن بھی سکتا ہوں۔ اگر آج میرا مالک مجھے آزمانے پہ آیا ہے تو میرا سب کچھ میرے مالک پہ قربان ہے۔ یارو جس کے صدقے ہم نے اپنے آپ کو پہچانا، اپنے رب کو پہچانا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، جس کے صدقے ہم نے اپنے باپ کو باپ کہا، اپنی ماں کی قدر کی، تو سامعین ذی احتشام اس محبوب کی عظمت ہمیں اجاگر کرنی ہوگی۔ حضور کا تذکرہ نہ کافروں نے بیان کرنا ہے، نہ یہودیوں نے بیان کرنا ہے،
یاد رکھنا نہ قادیانی اور مرزائیوں نے بیان کرنا ہے، نہ ان کے پاس بیٹھنے والوں نے بیان کرنا ہے، نہ ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں نے بیان کرنا ہے۔ اگر مصطفیٰ کی عظمت بیان کرنی ہے، اس نے کرنی ہے جو نطفہ بھی حلال کا ہے، لقمہ بھی حلال کا کھایا ہے۔ جس کا نطفہ حلال کا ہو، جس کا لقمہ حلال کا ہو، پھر اسے پریشانی کسی بات کی نہیں ہوتی، اسے حلال بولنے میں بھی خوشی ہوتی ہے، اس کو عظمت مصطفیٰ بیان کرنے بھی محبت آتی ہے، اسے عظمت صحابہ بھی اچھی لگتی ہے، اسے عظمت اہل بیت بھی مزہ دیتی ہے، اسے شان اولیاء بھی مزہ کرتی ہے، اسے حضور کے امتیوں کی عظمت بھی بیان کرنا مزہ کرتی ہے۔ میرے آقا اپنی امت سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ میرے حضور کی بارگاہ میں ایک عورت آئیں، عرض کرنے لگی حضور ایک ہی بچہ ہے، کافروں نے تانا دیا ہے، اسے لے جاؤ۔ میں لے کے آ گئی ہوں، حضور اسے قبول فرمائیے۔ میرے مابو نے فرمایا اسے بٹھا دیجئے۔ اس کی چڑھتی جوانی تھی، یارو چڑھتی جوانی کے اندر جس کا جوان بیٹا دنیا سے چلا گیا ہو، اس باپ کو پتہ ہے کہ بیٹا کیسی نعمت ہوتی ہے۔ اب چڑھتی جوانی تھی، حضور کے حوالے ہو گئے۔ اب میرے رسول نے تعلیم دی، علم حاصل کرتے کرتے اس سٹیج پہ پہنچے کہ علم اللہ نے عطا کر دیا۔ آج طلباء کی قدر اہل علم کرتے ہیں، عزت والے کرتے ہیں، وگرنہ کوئی مولوی کہہ کے ٹھکرا دیتا ہے، کوئی ملا کہہ کے ٹھکرا دیتا ہے، کوئی کہتا ہے اپنے بچوں کو علماء نہ بنانا۔ کیا ساری دنیا کے اندر سارے علماء جاہل ہیں، سارے شدت پسند ہیں، سارے ایسے بے باک ہیں؟ یارو اگر تمہیں کوئی بے باک ٹکر بھی گیا ہے اسے چھوڑیے، محبت والوں کے پاس آئیے۔ تمہیں کوئی شدت پسند مل گیا ہے اسے چھوڑیے، حضور کے غلاموں کے پاس آ جائیے۔ یارو وہ حضور کی غلامی کے اندر آئے اور رات تہجد کے وقت اٹھے، تہجد کی نماز پڑھی، فجر کی نماز سے قبل آنکھ لگی اور پھر اٹھے ہی نہ۔ جب میرے رسول کے اپنے مؤذن حضور مؤذن رسول حضرت بلال حبشی نے آذان دی تو اندر سے آواز آئی کہ وہ جوان جس کا نام عبداللہ ہے دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میرے حضور نے نماز پڑھائی، اندر آئے اور میرے رسول نے فرمایا اس کا پیغام ان کی اماں جان کو پہنچا دیں۔ اماں جان کو پتہ چلا تو اماں جان چیخی نہیں، چلائی نہیں، روئی نہیں، آنکھوں میں آنسو بہائے، حضور کی بارگاہ میں آئی، اپنے بیٹے کا ہاتھ چوما، اپنے بیٹے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، مصلی بچھا دیا، امت کو پیغام دیا زندگی ایسے چیزوں کا نام ہے، مشکلیں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، اپنے رب کے آگے ایسا شکوہ نہ کرنا کہ تمہاری زبان پہ کفریہ کلمات آ جائیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، خدا کی قسم ہم ایسے کلمات بول جاتے ہیں، مالک میں ہی ملا تھا تجھے، استغفر اللہ، اے اللہ میں ملا تھا پوری کائنات کے اندر، تو مجھے رلا رہا ہے۔ ایسی زبانیں، ایسی آوازیں میں نے سنی ہیں۔ حقیقت بیان کر رہا ہوں، اپنی بیوی کو وہ باتیں کہہ دیتے ہیں مرد، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے، باپ بھی اپنا خامند بھی حرام کھا رہا ہے، بچے بھی حرام کھا رہے ہیں، عورت کو پتہ ہی نہیں میرا خامند مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ اتنی علم سے دوری ہو گئی ہے، وضو کے فرض کا ہمیں پتہ نہیں، نماز کے فرائض کا ہمیں پتہ نہیں، غیر مسلم تو اس حد تک چلا گیا ہے۔ تمہیں مبارک ہو، میری اور آپ کی دوری ہمیں اس طرح لے گئی کہ ہماری بچیوں کے سر سے دوپٹہ اتر گیا، جس کے لیے میرے رسول رویا کرتے تھے، جس بچی کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اس بچی کے سر سے ہم نے دوپٹہ اتار کے ہم خوش ہو گئے، ہماری شادیوں کی خوشیاں اسی میں چلی گئیں۔ میرے دوستو ہم نے تو وہ زمانہ دیکھ لیا، اسی زمانے کا میں بھی جوان ہوں، جس زمانے کے اندر ہماری بچیوں کی پنڈلیاں ننگی ہو گئیں، ہماری بچیوں کے بازو ننگے ہو گئے، ہم خوشی خوشی محفل میں ملاتے رہے، ہم میلاد کی محفلوں میں آتے رہے، ہم خوش ہو گئے سروں پر، ہم خوش ہو گئے اپنے جوانوں کی باتوں پر، ہم خوش ہو گئے ترانوں پر، ہم خوش ہو گئے باتوں اور گفتگو پر۔ کاش کہ ہمیں مقصد میلاد بھی سمجھ آ جاتا۔ اور سامعین احتشام اس اماں جان نے مصلی بچھایا، امت کو پیغام دیا اگر دکھ آ جائے تو مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنا، مالک کے حضور دعا کرنا۔ وہ اپنا جوان کی ماں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں جان نے مصلی بچھا لیا، ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، مالک اگر تم موت دے سکتا ہے تو زندگی بھی تو تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں کافروں کو کیا جواب دوں گی؟ ایک جوان لائی تھی، در مصطفیٰ سے جڑا تھا، کافر کہیں گے لے گئی بیٹے کو ملا بنانے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کی دین سکھانے کے لیے، دین سے اتنا دور ہو گیا، باغی ہو کے رہ گیا ہے۔ وہ کیا کہیں گے؟ ایک جوان لے کے گئی تھی، اس کی لاش لے کر آئی ہو، مالک میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گی، مجھے چہرہ ودھوا مکھڑا ہے مصطفیٰ سے، یہ سوغات نہ دے، مالک اسے زندگی عطا فرما۔
وہ بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا. خدا کی قسم حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہمیں ساری باتیں ایک طرف، اس اماں جان کا جو ایمان تھا، اللہ کی ذات پہ جو یقین تھا، ہمیں کبھی نہیں بھولا. ہمیں وہ اماں جان بھی سامنے رہتی اور وہ صحابی رسول بھی ہمارے سامنے جب آتے تو ہم خوش ہو جاتے. اور سامنے احتشام اماں جان امت کو پیغام دے گئیں. اور پھر اٹھی نا تو بیٹا اٹھ کے کہنے لگا اماں جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی بھی سچا، اس کا رب بھی سچا ہے. امت کے جوانوں، جس نبی کے دور ہو گئے ہو، جس کی نماز بھی اب ہمارے لیے بوجھ لگتی ہے، جس کی تلاوت قرآن، مجھے 80 سال کا ایک بزرگ ملا ہے، میری خوش نصیبی. اس کا چہرہ اتنا حسین تھا، دل کہتا تھا آنکھ نہ ہٹے بس دیکھتا ہی رہ جاؤں. میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا یار کیا کرتے ہو آپ، اتنے حسین ہو، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا بیٹا بات اس طرح ہے، میں قرآن کا قاری ہوں، مجھے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے اور مجھے جہاں سے جی چاہے سن لو، مجھے سارا قرآن آتا ہے. لیکن سامعین احتشام بزرگوں نے کہا میں پھر اب بھی قرآن صبح تہجد کے وقت اٹھ کے کھول کے پڑھتا ہوں. یہ قرآن کے دیدار کا یہ اللہ پاک نے مجھے فیض عطا کیا ہے، میرے چہرے سے نور آتا ہے اور وہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، کسی قسم کی آج کی کریم نہیں لگاتا. اے جوانوں، اگر چہرے کا حسن چاہتے ہو، اپنے جسم کی صحت چاہتے ہو، اپنے گھر کے اندر سکون چاہتے ہو، پھر 2 کام کرو، وقت پہ نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو اور اپنے بچوں کو بھی رزق حلال کھاؤ، خود بھی حلال کھاؤ. آج کی سب سے بڑی نحوست، آج سب سے بڑا مسئلہ رزق حرام کا ہے. آقا علیہ السلام کے میلاد میں آنے والوں، آمنہ کے لال قسم بھی اٹھائیں نا، قسم بھی اٹھائیں تو خدا کی قسم آمنہ کے لال اس بات میں سچے ہیں کہ انہوں نے خود بھی حلال کھایا ہے، بچوں کو بھی حلال کھلایا ہے. اور پھر حضرت امام حسین کے حلال کھانے کی برکت میدان کربلا کے اندر واضح ہوئی ہے. آج بچوں کی دوری کی وجہ یہی ہے، جس طرح حلال کھانے سے دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، اسی طرح حرام کھانے سے نحوست بھی پیدا ہوتی ہے. میرے آقا علیہ السلام کی آمد سے قبل حالات بڑے سخت تھے. 2 باتیں کہہ کے اجازت چاہوں گا، مجھے بس صرف 5 منٹ اور دے دیں آپ. سامعین احتشام، آقا علیہ السلام کی آمد سے قبل حالات بڑے سخت تھے، بہت سخت تھے. حتیٰ کہ حضرت دہیہ کلبی، یہ وہ صحابی رسول ہیں، جب بھی حضرت جبریل کا دل کرتا رب کا پیغام لے کر آتے تو دہیہ کلبی کی شکل میں آتے، اور دہیہ کلبی صورت جبریل تھے، سیرت جبریل تھے. حضرت دہیہ کلبی آپ فرماتے ہیں حضور نے ایک دن پوچھا کہ یار اپنے زمانہ جاہلیت کا کوئی واقعہ بھی یاد ہے؟ کہا حضور ایک یاد کرتا ہوں تو خوشی ہوتی ہے، چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، ایک یاد کرتا ہوں تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے اور دل چیخ پڑتا ہے، دل کہتا ہے کہ بس اپنے آپ کو ختم کر دوں. میرے مابو نے پوچھا بات کیا ہے؟ اور سامعین احتشام، آمنہ کے لال سے قبل حالت کیا تھی؟ یہ حالت تھی کہ دہیہ کلبی کہتے ہیں کہ میں گیا سفر پہ اور زیادہ راہ ساتھ تھا، آٹا گوندا ہوا تھا. اب میں نے کیا کیا، بھوک لگی، جیسے ہی مجھے بھوک لگی تو میں نے آٹے کے اوپر کیا کیا، میں نے کہا اور تو کچھ نہیں ہے، اس کا بت بنایا ہوا تھا، اس کی پوجا کرتے تھے، اور میں نے اسی کو آگ میں ڈالا، وہ پک گیا، میں نے کھا لیا. میں نے کہا آج کام نہیں آؤ گے تو کب آؤ گے؟ میرا پیٹ بھر گیا، کام ہو گیا. پھر زمانہ رلانے والی کون سی بات ہے؟ کہتے میں کسی سفر پہ گیا تو واپس آیا تو اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی. میری گھر والی نے اس بیٹی کو چھپا کے رکھا تھا، کیونکہ زمانے کے لوگ یہ تانا دیتے تھے تجھے اللہ نے بیٹی عطا کی ہے. آج کی اس دور کے اندر بھی بیٹی کا حق کھایا جاتا ہے، بیٹی کو دین کی تعلیم نہیں دی جاتی اور پہلی رات اسے ساری رسمیں سکھائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ دودھ پلائی کی رسم میں دولہا جاتا ہے اور سالیاں جو جوان ہیں وہ اپنے ہاتھ سے دودھ پلاتی ہیں، ابھی نکاح بھی نہیں ہوا. اگر اس بات کو نام مان بھی لیا جائے، میں نے کم از کم 6 ماہ اس پہ تحقیق کی ہے، کیا دودھ پلائی کی رسم شادی میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو سامعین احتشام، اس یہی نتیجہ ملا کہ حضرت علی المرتضیٰ کو آمنہ کے لال نے اپنے ہاتھ سے دودھ پلایا ہے. اگر مان ہی لیا جائے تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہر ایک ہم اسی زمانے سے واقف ہے، تو اس زمانے میں کیا تھا، لوگ تانا دیتے تجھے بیٹی ملی ہے، تو مجھے پتا چلا کہ میرے گھر میں بیٹی ہوئی، میں نے کسی اٹھائی، دوسرے ہاتھ میں رسی اٹھائی، بیٹی کو کندھے پہ بٹھایا اور میں چلا گیا. میری بیوی روتی رہی، میں نے کوئی پرواہ نہ کی. جب میں گیا نا ایک چٹیال میدان کے قریب، میں نے گڑھا کھودا تو راستے میں مجھے بیٹی پوچھتی تھی بابا کہاں جا رہے ہو؟ میں جواب دے رہا تھا بیٹی مہمانوں کے پاس ملنے جا رہے ہیں. بیٹی کہتی مہمانوں کے پاس جانے کا مزاج یہ تو نہیں ہوتا،
وہاں تو بندہ بن سور کے جاتا ہے، یہ ہاتھ میں کسی اور دوسرے ہاتھ میں رسی، یہ مہمانوں کے جانے کا مزاج تو نہیں ہے۔ بیٹی کیا جانتی تھی میں کس کے ہاتھ لگ گئی ہوں۔ سامعین عزیز احتشام، بس میں نے گڑھا کھودا، بیٹی کو اندر ڈالا، سینے تک مٹی آ گئی، میں مٹی ڈالتا رہا، میری بچی کی آہوں نے مجھے اوپر کوئی اثر نہ ڈالا، میری بچی کی چیخوں نے، میں کہتا ہوں کہ اگر میلاد منانے کا حق رکھتی ہیں تو عورتیں رکھتی ہیں، جو کہتی ہے دین نے ہمیں حق نہیں دیا، اگر دین نے حق دیا ہے تو بیٹی کو دیا ہے۔ مصطفیٰ نے دائیں طرف بٹھا کے کہا ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر جس نے اپنی 2 بیٹیوں کو دین دیا، کل قیامت والے دن جنت میں اور وہ اس طرح ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ میرے رسول نے فرمایا اگر جس باپ نے اپنی بیٹی کا حق ادا کر دیا ہے، خود بھوکے رہ کے اپنی بیٹی کو کھانا کھلایا ہے، پیار سے اس کا ماتھا چوم لیا ہے، میرے محبوب پہ واجب ہے میں اس کی شفاعت کروں گا۔ کہتے میں نے مٹی ڈالتا گیا۔ اے بیٹیوں والے سنو، توجہ کیجئے گا۔ کہتے ہیں جب مٹی گئی نا اس کے چہرے پر، اس کی آوازیں تو بند ہو گئیں، مجھے اوپر کوئی اثر نہ ہونے لگا، میں نے کسی کا دوسرا حصہ اس کے سر پہ مارا اور 2 ٹکڑے کر دیے، اور میں مٹی ڈالتا گیا، اور آج تک میرے رسول نے چہرہ انور پھیرا، اور حضور نے پوچھا یار اتنے سخت دل تھے؟ اے جوانو، جس نبی کے صدقے ہم نے ماں کو پہچانا، جس نبی کے صدقے ہم نے باپ کی عزت کی، جس نبی کے صدقے ہم بہن کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، خدا کی قسم گھر سے بہن کی اپنا ڈولی نکالنا آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل لمحہ ہوتا ہے۔ وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک بھائی رو رہا ہوتا ہے، چیخ رہا ہوتا ہے، کاش اس کے دل میں یہ تڑپ بیٹھ جائے کہ اس نے اپنی بہن کو کیا دین دیا ہے، کیا طلاق کے مسائل سکھائے ہیں، کیا طہارت، وضو، غسل اور نجاست کے مسائل اسے آتے ہیں، اسے قرآن تو نے سر پہ تو رکھ دیا ہے، اسے قرآن کھول کے پڑھنا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا۔ چند ماہ کے، اسی لیے میں نے اپنے ادارے کے اندر اپنی بچیوں کے لیے، اللہ نے مجھے عزت نوازی ہے، عزت سے نوازا ہے، اللہ پاک مجھے دین کی خدمت میں موت نصیب فرمائے۔ میں نے یہ چیز لازم کر دی ہے کہ بچی کو گھر کا اپنا باورچی خانہ دے، چاہے وہ نازک بدن ہے، اس کے ہاتھ اتنے نازک ہے کہ روٹی بھی نہیں پکا سکتی، وہ نکرانی رکھ لیتی ہے، یارو کب تک نکرانی رکھے گی؟ اگر میرے رسول کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا امام حسن اور حسین کے لیے روٹی بنا سکتی ہے تو میری اور آپ کی بیٹی بھی بنا سکتی ہے۔ میں بھی 2 بیٹیوں کا باپ ہوں، اور بچپن سے اپنی بیٹی کو باورچی خانے کے اصول سکھا دو، اور سامعین عزیز احتشام خاوند کی عزت سکھا دو۔ میرے رسول کا یہ فرمان تو بڑے عروج سے بیان کیا جاتا ہے کہ اگر جو اللہ پاک حکم دیتا، عورت کو حکم دیتا کہ وہ خاوند کے آگے سجدہ کرے، کیا خاوند کو کوئی حقوق نہیں ہے؟ میرے رسول کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر خاوند گھر آئے اور عورت صرف اس کو مسکرا کے دیکھ لے اور اس کی وجہ سے خاوند کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، جنت کی ایک اعلیٰ قسم کی حور اللہ کے حضور دعا کرتی ہے مالک مجھے اس کا غلام بنا دے۔ اور اگر ایک خاوند اپنی بیوی سے مسکرا کے ملے، میرے حضور فرماتے ہیں اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ حلال کا دے، سارے صدقوں میں سے افضل صدقہ یہی ہے۔ اور حضرت آقا علیہ السلام سے پیار کرنے والوں نے، حضور کے پاس بیٹھنے والوں نے حضور سے کیا سیکھا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ آخری بات ہے انشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی تاریخ کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک جو صبح اٹھ کے نماز تہجد بھی پڑھتے تھے، نماز فجر بھی پڑھتے تھے، نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے۔ حضور کا فرمان ہے جو فجر کی نماز کے بعد قرآن کی 1 آیت پڑھے گا اللہ 1 اونٹ کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ نماز ظہر بھی پڑھتے تھے، نماز عصر بھی پڑھتے تھے، نماز مغرب بھی پڑھتے تھے۔ نماز مغرب کے بعد سورۃ الاخلاص کثرت سے پڑھتے تھے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے جو 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے گا اللہ پورے قرآن کا ثواب عطا فرمائے گا۔ گھر میں مسائل ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں، اول آخر درشی پڑھیں، بچوں کو پلا دیں، اور یہ دم کم از کم 3 دن کریں، زیادہ سے زیادہ 21 دن کریں، اللہ پاک اس مریض کو صحت کاملہ عطا فرمائے گا اگر اس کے مقدر میں ہے۔ اور سامعین عزیز احتشام آپ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے، سورۃ یاسین پڑھا کرتے تھے۔ حضور کا فرمان ہے جو 1 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھے گا اللہ پورے 10 قرآن پاک کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور نماز عشاء پڑھتے تھے، نماز فجر پڑھتے تھے۔ حضور کا فرمان ہے جو بندہ نماز عشاء اور نماز فجر نہیں پڑھتا وہ پکا منافق ہے۔ اور میرے رسول نے فرمایا کل قیامت والے دن
اگر کوئی فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا تو بے نمازی کھڑا ہوگا. میں تو فرعون کے ساتھ کھڑا ہونا نہ پسند کرتا ہوں، نہ میرے آگے طاقت ہے. حضور سفارش کریں گے اگر ہم فرعون کے ساتھ کھڑے ہوئے، حضور پکڑ کے لے گئے اور سامعین احتشام حضور فرمائیں گے اسی کے ساتھ کھڑا ہونا تھا، ایک سجدہ بھی ادا نہیں کر سکتے تھے. بتاؤ کیا حضور کو جواب دیں گے؟ جس کے لیے حضور کے نواسوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، حضور کے صحابہ نے قربانیاں تک دے دی، حضور نے اپنے دان شہید کر دیے، حضور نے اپنے جسم پہ تیر بھی کھا لیے. میرے رسول نے کھڑے کھڑے تہجد کی نمازیں بھی پڑھ لی، ساری رات عبادتیں بھی کر لی، ساری زندگی میں رسول نے امت کے لیے دعائیں کر دی. کیا آج امت نے اتنا حضور کا صلہ دینا تھا کہ وہ فرعون کے ساتھ کھڑی ہو گئی، نمازیں نہیں پڑھ سکتی؟ جوانوں، سردیاں اپنی جگہ، بستریں اپنی جگہ. اگر کل قیامت والے دن مصطفیٰ کو فرعون کے ساتھ کھڑے ہو کے برداشت کر سکتے ہو، چھوڑ دو نمازیں، چھوڑ دو روزے، ہو جاؤ بے عمل، ہو جاؤ نحوست پھیلا لو. لیکن اگر نہیں برداشت کر سکتے پھر پڑھنی پڑے گی نماز. اور اس بات کے لیے کیونکہ نماز میں رسول کی ٹھنڈک ہے. وہ ملک شام جایا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن مبارک، راستے کے اندر آپ کا یہ معمول تھا کہ ایک جوان آپ کے سر کی مالش کرتا تھا. کچھ ایسے ہوتے ہیں بڑے یاد رہ جاتے ہیں، کچھ شاگرد ایسے ہوتے ہیں اتنی خدمت کرتے ہیں کہ وہ پڑھ تو نہیں سکتے لیکن استاد کی دعاؤں کا صلہ یہ ملتا ہے. مجھ جیسے نکمے اور نکٹھو آج تمہیں حضور کی حدیثیں سنا رہے ہیں. میں نے احتشام، وہ جوان آتا تھا مالش کر کے چلا جاتا تھا، آپ چلے جاتے تھے، واپس آ کے نہ ایک دن وہ نظر نہ آئے. اچھے لوگ پھر یاد بھی رہ جاتے ہیں. کاش ہمارا کردار ایسا بن جائے کہ نہ ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف ہو نہ ہماری زبان سے، کیونکہ ہمارے نبی کا ہمارے ساتھ جو آقا علیہ السلام کا نظریہ ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ہمارے گھر والے ہم سے محفوظ نہیں ہیں تو لوگ کیا محفوظ رہیں گے؟ ہمیں تو پروٹوکول چاہیے، بس ہمیں ڈسپلن چاہیے. اور ڈسپلن رکھتے رکھتے ہم اپنے گھر والوں سے بھی اپنے رشتوں کے تقدس کو بھول گئے. ماں کہتی ہے اپنی ماسی سے دور ہو جاؤ، اس نے تجھ پہ تویز کر دی ہے. باپ کہتا ہے اپنی پھپھو سے دور ہو جاؤ، اس نے تجھ پہ کالا جادو کر دیا ہے. حضور کا فرمان ہے گھر میں سورۃ البقرہ پڑھ لیا کرو، 21 دن اس کا معمول کر لو. کالا جادو تو کیا کسی جادوگر کی بھی طاقت نہیں ہے تمہارے گھر میں اثر ہو جائے. سامعین احتشام، آپ نے پوچھا کہ وہ جوان کہاں ہے؟ جوان نظر نہ آیا تو کسی نے کہا کہ اس کو کسی نے قید کر دیا ہے. کہا اس کو قید کر دیا ہے؟ میری محبت والے کو کسی نے قید کر دیا، بتاؤ وہ کہاں ہے؟ کہا وہ سامنے والا گھر ہے، اس گھر میں وہ رہتا ہے. تو آپ گئے، آپ نے کہا کہ یار کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا یار اس کی عادت تھی، وہ آنے جانے والوں کی خدمت کرتا تو ہم اس سے قرضے لیتا تھا. قرضے اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اس کا کوئی ولی وارث ہے نہیں، اور وہ مر گیا تو میرا قرضہ کون دے گا؟ اور سامعین سے احتشام، حضرت عبداللہ بن مبارک رونے لگے، رو کر کہنے لگے اگر میں ادا کر دوں تو چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا جانتے ہو؟ کہا مجھے اور تو پتہ نہیں ہے، بس میرے محبت بہت کرتا ہے، لیکن ایک تجھے قسم دے کر کہہ رہا ہوں، انہیں نہیں بتانا کہ پیسے کس نے دیے ہیں، یہ تیرا قرضہ ہے، یہ لو، اسے چھوڑ دو. اسے نہیں بتانا تجھے اللہ اور رسول کا واسطہ ہے. کلمہ گو تھا، نہ بتایا. سامعین سے احتشام، وہ جوان آتا تھا، حضرت عبداللہ بن مبارک معمول کے مطابق وہاں سے گزرتے تھے. وہ جوان مالش کرتا تھا اور عبداللہ بن مبارک سے کہتا تھا یار تیرا چہرہ اللہ نے بڑا حسین بنایا ہے، مجھے وہ بندہ نہیں بھولے گا جس نے تجھ سے بھی حسین، اس کے ہاتھ اس کو اللہ تعالیٰ مزید عزتیں عطا فرمائے کہ جس نے مجھے نہ جانتے ہوئے بھی، مجھے لاوارث سمجھتے ہوئے بھی میری خدمت کر دی ہے، مجھے قیدی سے رہائی عطا کر دی ہے. عبداللہ بن مبارک نے پوچھا یار اس کے لیے دعا کر سکتے ہو؟ کہا کاش کہ وہ مجھے مل جاتا نا، میں اس کے ہاتھ چومتا، میں اس سے محبت کرتا، اسے سینے سے لگاتا. جب ماں دنیا سے چلی جاتی ہے نا، بعد میں بیٹا کہتا ہے قبر پہ بیٹھ کے اس پہ دعا بھی کرتا ہے، ختم بھی پڑھتا ہے، کاش ماں کے پاس بیٹھ کے اس کو میٹھی میٹھی باتیں سن لیتا. سامعین سے احتشام، ہوا کیا؟ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں یار اس کے لیے ایک ہی دعا کر دے، اللہ اس دعا کا صدقہ اس دعا میں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے. آپ نے کیا فرمایا کہ میرے لیے یہ دعا کر دے اس بندے کے لیے جس نے آپ کو رہائی دی ہے، اللہ اس کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اللہ صحت و ایمان والی زندگی عطا فرمائے، ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے. وقت گزرتا گیا، عبداللہ بن مبارک کا انتقال ہو گیا، مدینہ میں رہنے والے تھے. اس جوان نے نا اس بندے کے نا ہاتھ پکڑ کے کہتے رہے کہ ہاتھ جوڑتا ہوں، تجھے اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے، بتا میرا محسن کون ہے؟ بہت ہو گئی، بس تجھے پتہ ہے وہ کون ہے، تو جانتا ہے. اس نے کہا مجھے اس نے بھی یہی واسطہ دیا تھا، تو بھی وہی دیتا ہے، اب میں کیا کروں؟ مفتی سے فتویٰ لوں؟ کیا کروں؟ اس نے کہا بتا. اس نے ایک بات کہی تھی جاتے ہوئے کہ میں مر جاؤں تو پھر کہہ دینا، میں دنیا سے چلا جاؤں، میرا وصال ہو جائے تو بتا دینا. اللہ اکبر، استغفر اللہ. تو سامعین سے احتشام، اللہ اکبر. تو
صحابی رسول تابعی رسول کے لیے ایسا الف کلمہ. تو بہرحال آپ جب گئے تو محبت تھی، پیار تھا، الفت تھی. تو انہوں نے کہا کہ وہ مدینے کے رہنے والے ہیں، وہاں چلے جاؤ. وہ گئے نا مدینے کے اندر، دیکھا تو حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا تھا. لوگ جا رہے تھے، لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ سامنے کا حسین چہرے والا ہے، اس کا انتقال ہو. جب چہرے سے اپنا کفن اٹھایا نا، چہرہ دیکھا تو رو پڑے. کہا میں انہی کی تعریفیں انہی کے سامنے کرتا تھا، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ یار میں تیرا محسن ہوں. ہم چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں اور ویڈیو بنا کے اسٹیٹس پہ لگا دیتے ہیں، میں نے یہ نیکی کی ہے. ہم دل دکھاتے ہیں. اللہ کسی کو غربت کا تانا نہ سنائے، اللہ کسی کا محتاج نہ کرے. غریب لوگ جب مانگنے پہ آتے ہیں نا، ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوتے ہیں، پتہ ان کو ہوتا ہے کہ مانگنا کتنا مشکل ہے. ہم دین کے لیے جب نکلتے ہیں نا، تو کوئی کہتا ہے مولوی بھوکے ہو، پنڑے ہو. لوگ یقین کریں ایسے ایسے لہجے اختیار کرتے ہیں. وہ ایک بچوں نے کہا کہ 5 کلو چینی ضرورت ہے، ختم ہو گئی ہے. میں نے کہا یار فلاں کے پاس چلے جاؤ. اس نے محبت کا اظہار بھی کیا. ایک اور صاحب محبت بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا مولویوں کا کام بھی چینی مانگنا ہے، اب چینی بھی ہمیں دینی پڑے گی. اور یارو اگر تمہاری چینی کی وجہ سے مجھ جیسا ایک نکمہ عالم دین بن جائے اور ساری زندگی حضور کی دین کی خدمت کرتا رہے، تمہیں اس چینی کا صلہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ آج یہ سبق لے کے جاؤ. بھائی اشفاق بھائی جان نے، برادران نے جو محبت کا اظہار کیا، اللہ پاک ان کے سائے پر، ان کے بڑوں کا سایہ قائم و دائم فرمائے. آپ کا آنا اللہ قبول فرمائے، میرا سبق سنانا اللہ قبول فرمائے. بس ایک ہی پیغام ہے کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. حضور سے جڑ جاؤ. آمنہ کے لال ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے حضور کی پسند کو اپنی پسند بنا لو، حضور کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا لو. اللہ کے نبی کی پسند سچ بولنا ہے، سچ بولو. اللہ کے نبی کی پسند رشوت سے بچنا ہے، بچو. سود خوری سے بچنا ہے، بچو. ماں کی قدر کرنا اللہ کے نبی کو پسند ہے، کرو. بہن بھائیوں کی عزت کرو، گھر والوں کو پیار دو، محبت دو، الفت دو، اور حضور سے جڑے رہو. ناموس رسالت کے لیے جب بھی بات آئے، تقدس مصطفیٰ کے لیے، تقدس قرآن کے لیے، عظمت قرآن کے لیے، جب بھی دین ٹائم مانگے، وقت مانگے، دے دینا. یہ لمحے تمہیں کام آئیں گے. اللہ پاک اپنے حبیب کا صدقہ کرم نوازی فرمائے. اللہ محبوب اپنے حبیب کا صدقہ دلوں کے رازوں سے واقف ہے، جو جائز حاجات ہیں پوری فرمائے، جائز ضروریات پوری فرمائے. ما علینا الا البلاغ المبین.